نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءك شيطانك. قالت أمعي شيطان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم أعانني ولكن أعانني الله عليه حتى أسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہم کو میسر ہیں وہ سب عظیم نعمتیں ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی، ایمان کی نعمت دی، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ دنیا کا تاج و تخت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت دی، اس ایمان کی دولت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 خوبیاں وہ ہیں کہ جن میں وہ پائی جائیں گی اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ایمان بھی میٹھا ہوتا ہے، ایمان بھی لذیذ ہوتا ہے، اس کی لذت اور اس کی مٹھاس سب کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ 3 خوبیاں جس میں پائی جائیں گی اس کو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ کیفیت، یہ صفت اللہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے تو ایمان کا واقعی ہم کو مزہ آ جائے گا۔ ہماری نگاہوں میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ دوست احباب، نہ دنیا کی دولت، کوئی چیز ہماری نگاہوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کے مقابلے میں کم ہو۔ دوسری خوبی آپ نے بیان فرمائی کہ جو کسی بھی مسلمان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اپنا ذاتی مفاد، اپنا ذاتی فائدہ اس میں وابستہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے۔ کسی کو ہم سلام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے،
کسی کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو چائے پلا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے رہے ہیں مدد کے طور پر تو اللہ کے لیے، ہمارا کوئی اس میں مفاد وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان نیک عمل کرنے دیتا نہیں، اور اگر کوئی بندہ نیک عمل کر ہی لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں ریاکاری، نام و نمود، شہرت طلبی داخل کر کے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم کسی مسلمان سے اگر محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کوئی اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری خوبی آپ نے بیان فرمائی جو بہت اہم ہے موجودہ حالات کے پس منظر میں، کہ اللہ نے جب ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، کفر و شرک سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، تو اب دوبارہ نعوذ باللہ من ذالک کفر و شرک کرنا، مرتد ہونا ہمیں ایسے ہی ناپسند ہو جیسے ہم کو زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کیسے ناپسند ہے؟ یہ 3 خوبیاں ہیں، ان 3 خوبیوں کی وجہ سے ایمان کا جو مزہ ہے، جو مٹھاس ہے، انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایمان ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے جب ہم کو کفر شرک سے بچایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تو اب اس کی حفاظت اتنی زبردست قوت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ پھر ہم کو زندہ نعوذ باللہ من ذالک آگ میں ڈال دیا جائے، جیسے یہ ناپسند ہے، اس سے بھی زیادہ یہ ناپسند ہو کہ ہم دوبارہ نعوذ باللہ من ذالک ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جائیں۔ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکا مسلمان مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کی تربیت صحیح نہیں کر پائے۔ گھر کے ذمہ داروں کی کوتاہی ہے کہ ان کی وہ تربیت صحیح نہیں کر پائے، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اتنی مضبوط جمائے نہیں کہ وہ ایمان کو چھوڑنا کسی بھی حال میں گوارا نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی ایمان کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دینا۔ ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حالات دن بدن فتنے کے ایسے شدید ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ فتنے اتنے زیادہ خطرناک ہوں گے، اتنے زیادہ خطرناک ہوں گے کہ ایک شخص صبح کو ایمان والا ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے نعوذ باللہ من ذالک ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ ایک شخص شام تک اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا لیکن صبح دوسرے دن ہوتے ہوتے وہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ابھی وہ حالات آئے نہیں ہیں، ابھی اتنے سنگین، اتنے شدید حالات آئے نہیں ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چونکانے کے لیے کہ دیکھو ایمان کی حفاظت بہرحال ہم کو ہر حال میں کرنی ہے، کیسے بھی حالات آئیں۔ ایمان ہماری زندگیوں میں سب سے عزیز، سب سے قیمتی شے ہونی چاہیے۔ اسی ایمان کی جو پہلی خوبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ ہمارے دلوں میں بہت مضبوط ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ابھی میڈیا والے، دوسرے دشمنان اسلام، پروپیگنڈا کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ پاک کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آئے دن اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے
اور جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان سے محروم ہونے کی شکلیں قریب ہو جاتی ہیں، بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بدگمانی ہمارے دلوں میں بالکل اسلام کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ کوئی کچھ بھی بولے، کوئی کچھ بھی بولے، ہم اس سے متاثر نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال کی تھی، اور رخصتی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث کی دوسری اور بھی کتابیں ہیں، تاریخ کی اور بھی کتابیں ہیں، سیرت کی اور بھی کتابیں ہیں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس سے کچھ زیادہ بھی آتی ہے، 18 سال کے آس پاس آتی ہے کہ جب رخصتی ہوئی تھی تو آپ کی عمر 18 سال تھی، یہ بھی روایت ہے۔ 20 سال بھی آتی ہے، 20 سال کے بعد بھی آتی ہے۔ تو کچھ روشن خیال مسلمان یا دوسری قوموں سے جو قریب رہنے والے، ان کے خیالات سے متاثر ہونے والے مسلمان ہوتے ہیں، وہ دل میں عجیب سی بدگمانی محسوس کرتے ہیں کہ ایسا کیسا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے دل میں بالکل پیدا ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری جو محبت ہے، ہماری جو عقیدت ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہم اپنے ماں باپ سے بدگمان ہو سکتے ہیں، اپنی اولاد سے بدگمان ہو سکتے ہیں، خود اپنی ذات سے بدگمان ہو سکتے ہیں، کسی اور بھی قریبی رشتہ دار یا محترم شخصیت سے بدگمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی دل میں آنی نہیں چاہیے۔ دل کو ہمیشہ محفوظ رکھو، اس کی حفاظت کرو، دل کے قریب بھی بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں بدگمانی آئی تو ہمارا ایمان خطرے میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، مسجد میں اعتکاف میں تھے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے۔ عورتیں اس زمانے میں مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھتی تھیں، مسجد میں آتی بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کی عورتوں کے لچھن دیکھ کر یہ فرمایا تھا بخاری شریف میں کہ اگر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہلیہ محترمہ ہیں، وہ آپ سے اعتکاف میں تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے آئیں، بات کی اور جانے لگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از راہ ہمدردی، از راہ حسن اخلاق، آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے۔ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ، بیوی آئی ہے، کچھ دیر گفتگو کر کے جا رہی ہے تو شوہر ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے، پھر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ دیر بات بھی کرنے لگے۔ اتنے میں 2 مسلمان ادھر سے گزرے، وہ دونوں صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے بات کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاڑ گئے کہ ان دونوں نے مجھے میری بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھا ہے، کہیں ان دونوں کے دل میں میرے بارے میں بدگمانی نہ پیدا ہو۔ تو آپ نے ان سے کہا ٹھہرو ٹھہرو، رکو۔ وہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، ہاں
دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما کہنے لگے اللہ کے رسول کبھی بھی ہم آپ کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتے، آپ کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی بھی کسی بھی حال میں بدگمانی نہیں آ سکتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں میرے خلاف بدگمانی پیدا نہ کر دے، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جیسے پورے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا ہے اور ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ایسے شیطان کے اثرات انسان کے جسم میں اتنی تیزی سے پھیلتے ہیں۔ تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان میرے بارے میں تمہارے دل میں بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس لیے میں نے صفائی کر دی کہ میری بیوی یہاں۔ اس واقعے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کا شائبہ بھی ہو تو اس کو فوراً دور کرنا چاہیے، فوراً۔ تو کتنا بھی پروپیگنڈا ہو، کتنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی مبارک سیرت کے تعلق سے باتیں کہی جائیں، آپ کسی بھی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی عقیدت و محبت کو کم مت ہونے دینا۔ آپ سے محبت و عقیدت ہماری دن بدن بڑھتی رہنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شیطان کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی درجے میں بدگمانی پھیلائی جائے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، عربی زبان کے بھی بہت اچھے ادیب، انگریزی زبان کے بھی بہت بڑے ماہر، اور اردو زبان کے تو صاحب طرز ادیب تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے آپ بیتی کے نام سے۔ ایک زمانہ مولانا عبد الماجد دریابادی پر ایسا گزرا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، مرتد ہو گئے تھے۔ اسلام کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، قرآن کا انکار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار، اللہ کی وحدانیت کا انکار، سب کا انکار کر دیے تھے۔ اس مرتد ہونے کے زمانے میں ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس کی جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ اس درمیان میں ان کے والد حج کے لیے گئے تو ملنے بھی نہیں گئے تھے۔ وہ بیان کیے اپنی کتاب آپ بیتی میں کہ میں آخر یہ مرتد ہوا کیسے؟ میں ایک عالم اور مرتد ہو جاؤں ناممکن بات ہے بظاہر، لیکن ہوا کیوں ہوا؟ انہوں نے آپ بیتی میں لکھا ہے تاکہ لوگ چونکیں، متنبہ رہیں، ہوشیار رہیں کہ ان کے سامنے بھی کہیں ایسے حالات نہ ہوں، ان کے بچوں کے سامنے بھی کہیں ایسے حالات نہ ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے فلسفے کا مضمون بہت پسند تھا، فلسفہ، سائنس۔ انگریز مصنفین کی کتابیں فلسفے کی میں پڑھتا تھا۔ اب وہ فلسفے کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے تھے اعتراض کا، کہ پڑھنے والا اگر ذہین نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس وسوسے کا شکار ہو جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مضامین پڑھتا تھا، ان کی کتابیں پڑھتا تھا، تو ان کے خیالات سے میں دھیرے دھیرے متاثر ہونے لگا، اور جو وہ شکوک و شبہات اپنی کتابوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ شکوک و شبہات میرے دل میں پیدا ہونے لگے اسلام کے خلاف۔ نمازوں میں جو پابندی تھی اس میں کوتاہی آ گئی، قرآن کی تلاوت میں جو پابندی تھی اس میں کوتاہی آ گئی، ذہن میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر جو ہونی چاہیے اس میں کمزوری آتی چلی گئی۔ میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ فلسفے کے عنوان پر ایک انگریز مصنف کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی اس نے ایک مضمون لکھا تھا۔ تو اس نے یہ مضمون میں لکھا تھا نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلاد تھے، ظالم تھے، سفاک تھے۔ اور اس نے خوب لکھا نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا،
آخر میں ایک کتاب، ایک صفحے پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی. اس تصویر میں ایک آدمی تھا انتہائی کریہ المنظر اور بہت ہی خوفناک شکل والا. اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار سے خون ٹپک رہا تھا. چہرے سے بالکل کرختگی محسوس ہو رہی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا یہ ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھ کر بس میرے دل سے سارے جو آپ کی محبت کے اثرات تھے وہ سب ختم ہو گئے اور آپ کے خلاف بدگمانی مکمل داخل ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ ان کے جو ساتھی تھے ادبا اور شعراء، مولانا اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے لوگ، وہ ان کو تھوڑا سمجھا کر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور پھر وہ ان سے بیعت ہوئے اور پھر ان کی ارادت میں داخل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ دوبارہ ایمان کی طرف واپس آئے. تو کہیں صورتحال ایسی نہ ہو کسی مسلمان کی زندگی میں کہ وہ پروپیگنڈے اور میڈیا کے اثرات کے تحت متاثر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے. بالکل بدگمان ہونا نہیں، کوئی کچھ بھی کہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی تھی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی. بالکل کی ہے آپ نے شادی، تم کون ہوتے بولنے والے؟ تمہیں کیا حق اعتراض کرنے کا؟ نکاح کرنے کی کوئی عمر تھوڑی ہے، یہ تم نے اپنے طور پر یہ قانون بنایا ہے، ورنہ نکاح کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اور رخصتی کب ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ بخاری شریف کی روایت کے مطابق 9 سال کی عمر میں. حالانکہ دوسری جو کتابیں اس میں 18 سال بھی ہے، 20 سال بھی ہے، 23 سال بھی ہے. لیکن بخاری شریف کی روایت ہی کو اگر سامنے رکھ کر مانا جائے کہ ہاں 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ عرب کی لڑکیاں بہت جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، عرب کے لڑکے بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شادی 11 سال کی عمر میں ہوئی، بالغ ہو گئے تھے 11 سال کی عمر. 6 مہینے میں لڑکا پیدا ہو گیا. 6 مہینے میں لڑکا پیدا ہو گیا. مدت حمل کم سے کم 6 مہینہ. وہ لڑکا بھی 11 سال کا ہوا، اس کی بھی شادی ہوئی، بالغ ہو گیا، اس کو بھی 6 مہینے میں لڑکا ہو گیا. تو یہ دادا ہو گئے تھے 23 سال. ہمارے یہاں تو 23 سال میں کبھی کبھی شادی بھی نہیں ہوتی. اب آپ سوچیں گے 23 سال میں کیسے دادا ہوگا. یمن کی ایک چھوٹی سی بچی ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی. ایک ڈائجسٹ نکلتا تھا الخدا نام کا، بہت پرانا شمارہ، 1970 سے بھی پہلے کا. اس میں ایک تصویر چھپی ہوئی تھی. یمن کی ایک لڑکی ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے تھی. تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا یہ بچی اس بچے کی بہن نہیں ہے، اس کی ماں ہے. 9 سال کی بچی. تو عرب کے لوگ گرم علاقے کے رہنے والے جلد بالغ ہو جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی. اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟ آپ کی پہلی شادی جب ہوئی تھی اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا دل آپ کی محبت سے ہمیشہ روشن رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کی عمر 9 سال کی تھی. آپ کی عمر مدینہ منورہ آنے کے بعد کتنی تھی؟ مدینہ منورہ میں آپ 10 سال رہے ہیں. 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. 10 سال پہلے آپ کی عمر 53 سال کی رہی. پہلی جو آپ کی شادی ہوئی ہے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زندگی میں تشریف لانے والی سب سے پہلی بیوی تھیں،
ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے سامنے آئینہ دکھا دو، دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیسا ہے، پہلی شادی دیکھو، آپ کی عمر 25 سال کی، بیوی کی عمر 40 سال کی۔ آج کتنے بھی بڑے عالم کو، کتنے بھی بڑے مفتی اور کتنے بھی بڑے امام کو اور مؤذن کو آپ کہو 25 سال والے کہ تم 40 سال کی لڑکی سے شادی کرو، کریں گے کیا؟ ابے نہیں بے، تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی 40 سال کی ایسی خاتون جو پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی ہے، ان سے بیوہ ہو گئی، ان سے اولاد بھی ہے۔ اگر وہ کماری ہوتی، پہلے کسی کی نکاح میں نہیں رہی ہوتی، تو بھی کسی نہ کسی حد تک قبول کیا جا سکتا، لیکن وہ پہلے 2 اور شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی، ان سے اولاد بھی ہو چکی تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور آنے کے بعد پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے خوشگوار انداز میں ان کی گزری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور ام المومنین کی زندگی اتنی خوشگوار نہیں گزری۔ ان کے انتقال کے بعد زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد کرتے تھے، موری خدیجہ، موری خدیجہ، موری خدیجہ۔ کبھی بکری ذبح کرتے تھے تو خدیجہ کی سہیلیوں کے رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیجتے تھے کہ میری بیوی کی وہ سہیلی، وہ میری بیوی کی سہیلی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی جان پہ بھی آ جاتی، کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا نا ان کو وفات پائے، ان کے بدلے اللہ نے ایک سے ایک بیوی آپ کو دے دی نا، کیا اس بڈھی کو یاد کرتے رہتے؟ بیوی اور شوہر کی بات الگ ہوتی ہے، ہاں، نہیں تو آپ بولیں گے یہ گستاخ رسول ہے۔ بیوی اور شوہر کی گفتگو کبھی کبھی ایسی بے تکلفی کو ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق والے، خاص طور سے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انداز گفتگو پر کہتے تھے، عائشہ تجھے کیا معلوم میری خدیجہ کیا تھی، میری خدیجہ میں یہ خوبی تھی، میری خدیجہ میں یہ خوبی تھی، میری خدیجہ میں یہ خوبی تھی، اللہ نے اسی کی بطن سے مجھے ساری اولاد عطا فرمائی، کسی اور بیوی سے مجھے کوئی اولاد نہیں۔ ان کی خوبیاں بیان کر دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی مجھے غیرت آتی تھی، کسی اور بیوی پر غیرت نہیں آتی تھی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تذکرہ ہوتا تھا غیرت آتی۔ اتنی خوشگوار زندگی اس 40 سالہ خاتون کی آپ کے ساتھ گزری ہے۔ اگر اس شادی کو تم دیکھتے تو اس شادی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو آپ کی زندگی کی پہلی شادی تھی نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں کل ٹوٹل۔ ہر شادی میں کوئی نہ کوئی دین کا فائدہ موجود ہے، دین کا فائدہ، آپ کا ذاتی فائدہ نہیں، دین کا فائدہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو اس میں دینی فائدہ یہ تھا کہ ان کا پورا قبیلہ، ابھی ان سے جنگ ہوئی لیکن ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئے گی تو پورا قبیلہ ایمان میں داخل ہو گیا کہ ہمارے داماد اگر ہمارے مذہب کے خلاف رہیں گے اور ہم ان کے مذہب کے خلاف رہیں گے تو یہ دامادی اور یہ سسرالی رشتے میں لطف نہیں آئے گا۔ سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے، سب 100 سے زیادہ گھر ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ سے زیادہ میں نے خاندان کے حق میں مفید کسی عورت کو نہیں پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے پورے ان کے قبیلے کے لوگ آزاد بھی ہو گئے اور سب ایمان میں بھی داخل ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی خاندان کی تھی، یہودی، حضور کے نکاح میں آئیں تو یہودیوں کی دشمنی کم ہو گئی، ان کی دشمنی میں جو پہلے سختی تھی وہ کم ہو گئی کہ آپ ہمارے داماد ہو گئے۔ ابو سفیان کٹر دشمن اسلام تھے، ان کی لڑکی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئیں تو ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند کی دشمنی ایک دم آسمان سے نیچے زمین پر دھپ سے گر گئی کہ حضور ہمارے داماد ہو گئے، اب کیا دشمنی کی جائے۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ایمان لائے۔ تو آپ کی جو شادیاں ہوئی ہیں وہ شادیاں عام شادیوں کی طرح نہیں تھیں جن کو تم سمجھ رہے ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی، ہر نکاح دینی نقطۂ نظر سے انتہائی مفید تھا، اور اللہ کے دین کی دعوت قبیلوں میں عام کرنے کے لیے انتہائی مفید چیز تھی۔ مختلف خاندانوں میں آپ نے شادیاں کی تو ان خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کے راستے ہموار ہو گئے، رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میڈیا میں جو باتیں آتی رہتی ہیں، اخبارات میں جو باتیں آتی رہتی ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے، ان سے متاثر مت ہونا۔ ہماری محبت رسول، ہمارا عشق رسول جس لیول پر ابھی ہے، اس سے زیادہ بلند لیول انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ ہمارے سوچنے کا انداز ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر ایسے کیسے پیغمبر ہیں؟ وہ پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، قبلے کی طرف رخ مت کرو، قبلے کی طرف پیٹھ مت کرو، یہ ایسی چیزیں بتانا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جی ہاں، ہمیں پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، ہمیں اپنی انسانی ضرورت پوری کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا، ہم پر احسان ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم کو ان ضرورتوں کا بھی سلیقہ آپ نے سکھایا ہے۔ خاموش ہو گئے اعتراض کرنے والے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری جتنی ہے اس سے زیادہ دن بدن بڑھنا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں۔ ہمارا ایمان جیسے مضبوط ہے اس سے بھی زیادہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں۔ اس کا آپ عہد کریں اور اس کا آپ عزم کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات خود بخود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ ہمارا ایمان طاقتور رہے گا تو اللہ کی مہربانی، اللہ کی نصرت بھی ہمارے طرف متوجہ رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ دشمنان اسلام کو بھی اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے، برادران وطن کو بھی اللہ پاک 100% ایمان کی دولت عطا فرمائے، ان کی بدگمانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔